نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کو باقی تمام کلاموں پر، باقی تمام علوم پر اتنی ہی فضیلت حاصل ہے جتنی خود اللہ تعالی کی ذات کو باقی تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ دنیا میں ہمیں جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ سب اللہ کے مقابلے میں کمتر چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب چیزیں مخلوق ہیں اور اللہ کی ہستی وہی خالق ہے، اور خالق ایک ہے اور بس وہی ہے، اس لیے اس کی فضیلت تمام مخلوق پر ثابت ہے، طے شدہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے ساتھ قدم قدم پر رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ جس ہستی کا کلام ہے وہ ہستی سب سے بڑی ہستی ہے، جس کی بڑائی کا اظہار ہم دن میں ہر نماز کے شروع میں اور مختلف سٹیپس پر اللہ اکبر کہہ کر کرتے رہتے ہیں۔ آذان کی ابتدا بھی اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اور ایک بندہ مومن کے دل میں بھی اللہ ہی کی بڑائی پیوستہ ہوتی ہے۔ پھر جس نبی کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، ان کی حیثیت بھی تمام انبیاء کے مقابلے میں افضل ہے۔ پھر جس شہر میں یہ کتاب اتری، مکہ کا شہر، اسے ام القری، تمام بستیوں کی ماں قرار دیا گیا۔ پھر جو فرشتے اس کتاب کو لے کر آئے، جبریل علیہ السلام، ان کی حیثیت تمام فرشتوں میں فرشتوں کے سردار کی سی ہے۔ جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی برکت اور فضیلت سے آپ سب آگاہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر، اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو گویا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کتاب کے ساتھ ہر جگہ فضیلت ہی فضیلت ہے۔ پھر جس امت پر یہ کتاب نازل ہوئی، امت مسلمہ، اسے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یہ کہہ کر خطاب فرمایا۔ اب اس کے بعد رہ جاتے ہیں اس کو پڑھنے والے اور اس کو پڑھانے والے، تو ان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھتا ہو اور سکھاتا ہو۔ ہر انسان دنیا میں بہترین بننے کے شوق میں ہے، اور اسی بہترین بننے کے لیے کبھی ہم اپنا لباس بہترین بناتے ہیں، کبھی ہم بہترین گھر کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہم بہترین کھانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی ہم بہترین اور دنیا کی چیزیں تلاش کرتے ہیں کہ جو کچھ میں ہوں وہ کوئی اور نہ ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس انسان کے بہترین ہونے کا فیصلہ فرماتے ہیں، وہ یا تو وہ شخص ہے جو اس قرآن کو سیکھ رہا ہو، یا وہ جو اسے سکھا رہا ہو۔ اسی لیے ایک اور جگہ پر آتا ہے، کن عالمن او متعلمن، یا سکھانے والے بن جاؤ، عالم بن جاؤ، او متعلمن، یا سیکھنے والے بن جاؤ، یعنی دو میں سے ایک کام انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ علم کی چونکہ کوئی انتہا نہیں، اور کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب میں اس فلاں موقع پر عالم بن گیا، نہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز ملعون ہے سوائے 3 چیزوں کے، سیکھنے والے کے، سکھانے والے کے، اور اللہ کے ذکر کے۔ یعنی یہ 3 کام جب انسان کرتا ہے تو انسان پر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع زمانے سے ہی قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا بے پناہ اہتمام کیا گیا۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں اس کے بارے میں گزاری، لیکن جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہو سکتے، کبھی اس سے دل نہیں بھرتا،
تو عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آنے والے وقت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کی بعض آیات کو ہم سے زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہوں گے، اور ان کا اشارہ ان آیات کی طرف تھا کہ جن کے معنی آج معلوم ہو رہے ہیں۔ ایمان کی حد تک تو شروع سے معلوم تھے، لیکن اب سائنسی انکشافات اور حقائق اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو کچھ قرآن میں کہا گیا وہ بالکل سچ تھا، برحق تھا۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی قوت سے بنایا، اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ اور آج اس بات کو آپ جانتے ہیں کہ سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی دو گیلیکسیز قریب آتی ہیں اور قریب آ کے دور جاتی ہیں، اس سے ایک نئی گیلیکسی پھوٹ نکلتی ہے، اور یہ مسلسل عمل وسعت پذیر ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی نئے سے نئے جہان اور نئی سے نئی وسعتیں آسمان میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب یہ بات قرآن نے 1400 سال پہلے فرمائی اور ہم نے اس پر یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات بالکل درست ہے، لیکن آج ہماری نگاہوں نے یہ حقیقت پا لی اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایسا ہو رہا ہے، اور یہ حقیقت پانے والے مسلمان بھی نہیں، اور انہوں نے یہ حقیقت قرآن سے دیکھ کر نہیں پائی، کائنات کی آیات سے پائی، لیکن اس حقیقت کو پا کر وہ قرآن کی سچائی یا ثبوت میں ایک دلیل بن گئے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے انسانی تخلیق کی جو سٹیجز قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں، نطفہ اور علقہ اور پھر مضغہ اور پھر مخلقہ اور غیر مخلقہ، یہ ساری سٹیجز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی لیبارٹری میں یا کسی کتاب میں یا کسی استاد سے نہ پڑھی تھی، نہ دیکھی تھی، نہ سنی تھی، سوائے رب العالمین کے کہ جن سے وحی کے ذریعے یہ سب کچھ دیا گیا۔ اور 1400 سال تک، اس صدی تک، یہ حقیقت لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ تھی کہ انسانی جسم ایک پورا بچہ بننے سے پہلے ان ساری سٹیجز سے گزرتا ہے، اور پھر ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ماں کا پیٹ چاک کر کے نہیں دیکھا تھا کہ کتنے پردوں میں ہے بچہ، اور نہ ہی اس زمانے میں کہیں یہ کوئی تھیوری پائی جاتی تھی، یہ کوئی نظریہ کہیں نہیں تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ 3 پردوں میں ہوتا ہے۔ کسی عرب کے کسی کلام میں، کسی شاعری میں، اور ایران اور روم کی بڑی بڑی سلطنتوں میں ایسا کوئی علم کہیں بھی نہیں تھا۔ اور آج اس بات کی صداقت اور حقیقت معلوم ہو گئی کہ ہاں واقعی قرآن نے جو 1400 سال پہلے کہا وہ بالکل سچ کہا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی قرآن کے اندر ہر چیز کے جوڑا ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ سورۃ یاسین آپ میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہیں، اور اس میں آتا ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، اس میں سے جو ان کے نفسوں میں سے، من انفسہم، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، یعنی پودوں کے اندر یہ جوڑے موجود ہیں، ومن انفسہم، اور ان کے نفسوں سے، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں سے جن کو وہ جانتے بھی نہیں، یعنی آج نہیں معلوم ان کو، ان میں بھی جوڑے یہ پالیں گے۔ اور اس صدی کے شروع میں یہ بات سامنے آئی کہ ہاں واقعی کائنات کی ہر چیز جوڑے میں ہے، بس اللہ کی ذات ہی ایک ہے، وہی احد اور واحد اور الصمد ہے۔ یہ باتیں جو اس وقت میں کر رہی ہوں، اگرچہ ہمارے ایمان کو ان کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں سائنٹسٹ بتائیں کہ یہ ثابت ہو چکا تو ہم اس آیت کو مانیں، یہ صرف ایک علم کی چند باتیں ہیں جو شاید آپ پہلے بھی جانتے ہوں۔ یاد دہانی کرانا مقصود ہے کہ دنیا کی یہ سچی ترین کتاب خود اپنی ذات کے اندر بے پناہ سچائیاں لیے ہوئے ہے، اور چونکہ یہ قرآن قلب پر نازل ہوا، دل پر نازل ہوا، اس لیے اس کو پڑھنے والے، پڑھانے والے کبھی اس سے اکتاتے نہیں، کبھی اس سے تھکتے نہیں، کبھی اس سے بوریت کا شکار نہیں ہوتے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے ایک نیا ہی مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ ہر روز یہ قرآن پاک کو پڑھانے کا یہ 5واں سال ہے جو مسلسل ہر روز پڑھایا جا رہا ہے، اور ہر روز میرا اپنا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، اور میری یہ کیفیت ایک دفعہ دن میں آتی ہے کہ اوہ اس آیت کو تو میں آج سمجھی، اس بات کا تو مطلب آج پتا چلا، اور یہ ہر روز ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات ایسے بھی تھی۔ اور یہ دراصل قرآن کا معجزہ ہے کہ جو عاجز کر دینے والا ہے آپ اس کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اس کے پڑھنے پڑھانے کی کوئی انتہا نہیں۔ صحابہ کرام نے بعض اوقات ایک ایک سورت پر 7 سال لگائے۔ ہم 1 سال پڑھ کے تھک جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے
بہت بڑا حق ادا کر دیا. حالانکہ صحابہ کرام اس کو پڑھتے اور بار بار پڑھتے، اور کیوں نہ پڑھتے، اس لیے کہ اصحاب صفہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی تھی. مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائے تو وہ دیکھے کہ اس کے ہاں 3 حاملہ بڑی جسیم اور فربا اونٹنیاں کھڑی ہیں؟ ہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں. اس پر آپ نے فرمایا کہ 3 آیتیں جو تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھے، یہ اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر پر ایسی 3 بڑی اونٹنیاں پائے. اور ایک اور جگہ پر دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر اصحاب صفہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ ہر روز بتھان یا عقیق جائے اور وہاں سے بڑے کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے بغیر اس کے کہ اس نے کوئی گناہ یا قطع رحمی کی ہو؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر ایک یہ بات چاہتا ہے. تب آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص مسجد میں جائے اور لوگوں کو 2 آیتیں سنائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اسے روزانہ 2 اونٹنیاں میسر آئیں، اور اگر 3 آیتیں پڑھ کر سنائے تو یہ 3 اونٹنیاں مل جانے سے بہتر ہے، اور اگر 4 آیتیں پڑھ کر سنائے تو یہ 4 اونٹنیاں مل جانے سے بہتر ہے. اس طرح جتنی آیتیں سنائے گا اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہے. یعنی دنیا کا وہ مال جس کے اکٹھا کرنے اور جس کے جمع کرنے میں ہم دن رات لگائے ہوئے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے یہ قرآن، جس کے بارے میں سورۃ یونس میں بھی فرمایا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اس قرآن پر انہیں خوشی منانی چاہیے، یہ اس سب چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. یعنی انسان نے اپنی زندگی میں جو مال و متاع، جو زمینیں اور جو کپڑے اور جو بہترین ہیرے جواہرات اس نے اکٹھے کیے ہوں، ان سب سے زیادہ بہترین ہے وہ نعمت اور وہ انعام جو قرآن کی شکل میں کسی شخص کو مل جائے. اسی لیے آج آپ سب کو یہاں پر زحمت دی گئی اور بلایا گیا کہ آپ بھی ہماری اس خوشی میں شریک ہوں، کیونکہ مجھے یقین کریں کہ اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کے دن اتنی خوشی نہیں تھی جتنی آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری بیٹی کو اللہ نے قرآن حفظ کرنے کی سعادت بخشی، اور جن مرحلوں سے وہ گزری ہے اور جس کرب سے اور جس مشقت سے، وہ سب بھی میرے سامنے ہے. اور ایک ایک مرحلے پہ یوں لگتا تھا کہ جیسے اب نہیں ہو سکے گا، شاید آگے قدم نہ بڑھ سکیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اس پر جتنی بھی خوشی منائی جائے اتنی ہی کم ہے. ہم اپنے بچوں کے خوشیوں کے لیے برتھ ڈیز اور کرسمس پارٹیز کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ہماری روایات میں سے نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ہماری روایات کچھ فقیر ہیں یا ہماری روایات میں کوئی چیز نہیں خوشی منانے کی. آپ دیکھیں کہ یہ 2 عیدیں جو آپ کو ملی ہیں، یہ کس کی برکت سے؟ رمضان کے بعد جو عید آتی ہے تو رمضان شہر رمضان، اس کی صفت کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا، قرآن کے ملنے پر خوشی. رمضان کے مہینے میں 2 چیزیں، روزے کے ساتھ دوسری چیز روز قرآن کا پڑھنا، تراویح کی شکل میں، ناظرہ تلاوت کی شکل میں یا کسی بھی اور شکل میں. تو یہ روز قرآن کا پڑھنا جو ہے جب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو اس آخری دن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. پھر اسی طرح دوسری عید آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد کہ جس میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. کہا جاتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے قرآن پاکی نے قرآن کے مکمل ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے. تو ایک دفعہ یہود حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ بخدا اگر ہمیں وہ دی جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، اور وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا، قرآن مکمل ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت ہوگی، کیونکہ ان کی کتابیں حفاظت سے نہ رہ سکیں، اور ان کو جو دین دیا گیا وہ مکمل حالت میں نہیں تھا، ایک حصہ تھا دین کا. تو اس آیت پر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ دن، جس دن یہ آیت اتری تھی، اس دن کو بھی اللہ نے خوشی کا دن بنا دیا ہے، اور اس دن بھی مسلمان خوشی مناتے ہیں عید الاضحیٰ کی شکل میں. لہذا قرآن کے پڑھنے پر پھر صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر یا ابن عمر
ان میں سے کسی نے جب سورۃ بقرہ مکمل کی تھی تو 7 اونٹ ذبح کیے تھے اس کی خوشی میں کہ یہ میں نے پڑھ لی، مجھے سمجھ میں آ گئی۔ تو مسلمانوں کی خوشیاں تو اللہ کی خوشی کے ساتھ وابستہ ہیں، اس عمل کے ساتھ کہ جس پر اللہ راضی ہو جائے، جس کو وہ قبول کر لے۔ ہماری خوشی کسی دولت یا کسی مال کے ملنے پر نہیں ہونی چاہیے، ہماری خوشی دنیا میں کوئی عہدہ اور مرتبہ ملنے پر نہیں، وہ بھی اللہ کے انعام ہیں، وہ بھی نعمتیں ہیں، لیکن حقیقی خوشی ایک مومن کی زندگی میں اس دن ہوتی ہے جب اس سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام لے لے کہ جو اس کی پسند کا ہے، جو اس کے نزدیک بہترین ہے، اور وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے قرآن حفظ کرو؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ حفظ کرو، لیکن یہ آیت سورۃ العنکبوت میں موجود ہے۔ جن لوگوں کو میں نے انویٹیشن بھیجا انہوں نے اس کو پڑھا ہوگا کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ آیات بینات روشن آیتیں ہیں قرآن کی، ان کا مقام کیا ہے؟ کتابوں میں بند کر کے شیلفوں میں رکھنا نہیں، فی صدور دل۔ آپ دیکھیں کہ دل میں آپ کس کو جگہ دیتے ہیں، دل میں کون بستا ہے؟ جو سب سے قیمتی، سب سے عزیز ترین اور سب سے پیاری چیز ہوتی، اس کو ہم دل میں جگہ دیتے، اس کو ہم چاہتے ہیں نا۔ لہذا قرآن کا بھی اصل مقام انسان کا دل ہے، اسے دل میں جگہ دے، اسے اپنے حافظے میں محفوظ کرے، اور جس کو اللہ یہ توفیق دے یا سعادت بخشے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس قابل نہیں کہ پورا حفظ کر سکیں تو کم از کم کچھ حصہ تو ہمارے دل میں ہونا ہی چاہیے۔ اور دل میں قرآن کا نہ ہونے سے مطلب کیا ہے کہ قرآن کی آیات وہ سمجھتا نہیں یا قرآن اس کو یاد نہیں۔ ہمارے ہاں عمریں گزر جاتی ہیں، ہم قل ھو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق سے آگے نہیں بڑھتے۔ دنیا کی بڑے بڑے فلسفے ہم کو یاد ہیں، بڑے بڑے نام نسب ہم کو یاد ہیں، لیکن قرآن یاد نہیں۔ اس کی طرف 2 ایکسٹریمز ہیں، یا تو ہم اپنے بچوں کو حافظ بنا دیں گے، یا دوسری طرف ہم 1-2 صورتوں سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، بچوں کو حافظ بنانا بھی ایک سعادت ہے، لیکن بچوں کا عمل تو بچوں کے لیے ہوگا۔ جب تک آپ خود اس پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو اس کا فائدہ زیادہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھنا ایک ایسی رحمت اور نیکی کی چیز ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی آواز پر فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت برا بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سورۃ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے قریب ہی اس کا گھوڑا 2 رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک بادل اس پہ سایہ فگن ہوا اور آہستہ آہستہ بادل نیچے آتا گیا۔ جیسے وہ نیچے آ رہا تھا گھوڑا اچھلنے لگا۔ صبح ہوئی تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا وہ بادل سکینت تھی جو قرآن کے ساتھ اتر رہی تھی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب کبھی آپ قرآن پڑھیں یا سنیں تو ایک خاص سکون آپ کے دل پہ طاری ہوگا، دنیا کے سارے غم بھول جائیں گے، اور سارے غموں اور سارے ڈپریشنز کا علاج صرف قرآن کے اندر ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ اسے پڑھا کرو، اور خصوصاً جیسے سورۃ البقرہ اور آل عمران کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں قیامت کے روز اس طرح آئیں گی جیسے چھتریاں ہیں، سایہ کرنے والے بادل ہیں، پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں جو پر پھیلائے ہوئے ہوں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کریں گی، سفارش کریں گی۔ آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا اختیار کرنا برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل پرست اس کو برداشت نہیں کر سکتے، یعنی جادوگر اور جو غلط کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا وار اس پہ نہیں چلتا، یعنی جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور فضیلت میں بھی آتا ہے کہ یہ دونوں اہل ایمان کے لیے سفارش کریں گی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے کی بھی فضیلت یہ ہے کہ شیطان جو ہے اور جنات جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، بہت طویل ہے، جو مختصر خلاصہ یہ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو صدقۃ الفطر کی نگرانی پہ مقرر کیا۔ تو ایسا ہوا کہ جب وہ رات کو پہرا دے رہے تھے تو کوئی چور آیا اور چیز اٹھانے لگا۔ آپ نے اس کو پکڑ کے حضور کے پاس لانا چاہا، اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، پھر نہیں آؤں گا۔ دوسرے دن پھر آیا، تیسرے دن پھر آیا۔ تیسرے دم جب وہ اسے پکڑنے لگے حضرت ابو ہریرہ اور حضور کے پاس لے جانے لگے، کہنے لگا دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر یہ پڑھو گے تو پھر نہیں آؤں گا، اور وہ یہ تھی کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے حضور کو جا کر یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا وہ خود جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچ کہی ہے کہ جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آتے یا بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے
یکایک انہوں نے آسمان سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے ایسی آواز سنی جیسے کسی شتیر کے کھینچنے یا پھاٹک کو کھولنے سے ہوتی ہے. حضرت جبریل نے اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھا اور پھر حضور سے عرض کیا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو پہلی دفعہ کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا. اتنے میں اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا. جبریل نے حضور سے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک فرشتہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی زمین پہ نہیں آیا. اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور پھر آپ سے عرض کیا، آپ کے لیے 2 ایسے نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ ہی کو دیے گئے ہیں، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات. ان دونوں کا اگر ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو جو دعا آپ مانگیں گے وہ آپ کو عطا کی جائے گی. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو یہ 2 آیتیں پڑھے گا وہ رات بھر کے لیے اس کے لیے کافی ہوں گی. پھر اسی طرح سورۃ اخلاص جو ہے یہ 1 تہائی قرآن کے برابر ہے. سورۃ اخلاص سے محبت جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. معوذتین جو ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو ہیں، ان کے الفاظ میں بھی برکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک کر پورے جسم پہ اپنے ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے کہ ان الفاظ کی بھی تاثیر ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک یاد کرنے والے اور پڑھنے والے کا انجام یا صلہ قیامت کے دن کیا ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا، قیامت کے روز اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا. تو اب آپ سب جتنا جتنا یاد رکھے ہوئے ہیں، حفظ کیے ہوئے ہیں، وہاں تک جا کے رک جائیں گے. پھر قرآن کو اگر یاد نہ رکھا جائے تو بہت جلدی بھول جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو ذہن میں محفوظ رکھنے اور یاد رکھنے کا اہتمام کرو، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ذہن سے نکلنے کے لیے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی کرتا ہے جس طرح بندھے ہوئے اونٹ رسی توڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اور قرآن کو یاد کر کے بھلا دینا بہت بری بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے بہت بری بات ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ اسے غفلت کی وجہ سے بھلا دیا جاتا ہے. قرآن کو یاد رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں سے اونٹوں سے بھی بڑھ کر نکل بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیں، سمجھ لیں، اور اگر اس کو چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ تھوڑے دن کے بعد پڑھیں گے تو آپ کو آیات سمجھ نہیں آئیں گی، پھر ذہن سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا فرمان کہ بہت تیزی کرتا ہے جانے میں. تو اس کو قابو رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی روز نگرانی کرو کہ ہے یا نہیں، روز اپنے آپ کو پڑھاؤ. اور پھر اسی طرح خوبصورت انداز سے پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اب آمنہ آ گئی ہیں تو میں آمنہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ آ جائیں، یہاں تشریف لائیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اسما اپنا آخری سبق سنائے گی، یعنی ختم آج ہی ہو رہا ہے، بالفعل آج ہو رہا ہے، یعنی کل تک نہیں ختم تھا، آج ہے. اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنا آخری سبق اپنی استاد کو اس مجلس میں سناؤں گی جہاں سب بیٹھے ہوں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ آخری سبق جو ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن جب شروع کرتے ہیں تو پیچھے سے شروع کرتے ہیں، پیچھے سے کرتے کرتے پھر پہلے پاروں پہ آ جاتے ہیں، پھر سورۃ بقرہ شروع کر کے اینڈ پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما
كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم। अल्लाह के बंदों ने हमेशा यही कहा वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, कि मेरी तौफीक अगर किसी अच्छे काम में है तो वो अल्लाह ही की तरफ से है। हमें किसी भी काम को अपना कमाल कभी नहीं समझना चाहिए। हमारे पास जितनी भी नेमतें हैं, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी जबान, हमारी आवाज, हमारे कान, हमारी आंखें, ये सब अल्लाह की दी हुई हैं और इस पर अगर इन चीजों को अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करने की तौफीक हो जाए तो अल्लाह ही का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह का वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करते रहे तो मैं और ज्यादा दूंगा। तो मैं इस बात पर अपनी बेटी को खास तौर पर नसीहत करती हूँ कि इस चीज को कभी अपनी जहानत न समझना, अपना कमाल न समझना। ये जो कुछ भी तुम्हारे पास है ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, इसमें से हर चीज अमानत है और मरते दम तक इसे अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करना और कभी इससे दुनिया की कोई हकीर चीज हासिल करने की नीयत न रखना। इस काम को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा और आखिरत की जजा के लिए करना। अल्लाह ताला इसे कबूल कर ले। अल्लाह की हम्द व सना के लिए अल्लाह के नाम पढ़े जाते हैं। मैं अपनी दूसरी जितनी भी बच्चियां हैं वो जरा ऊपर आ जाएं और सूरतों के नाम पढ़ लें, क्योंकि कुरान पाक सारा तो इस वक्त में पढ़ा नहीं जा सकता, तो हम सूरतों के नाम अल-फातिहा से अन्नास तक सिर्फ पूरे कुरान के अंदर से गुजरने वाली बात है कि याद दहानी के तौर पर अल-फातिहा, अल-बक़रा, आली इमरान, अन-निसा, अल-माइदा, अल-अनआम, अल-अ'राफ, अल-अनफाल, अत-तौबा, यूनुस, हूद, यूसुफ, अर-रअद, इब्राहीम, अल-हिज्र, النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، اللقمان، السجدة، الأحزاب، سبع، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفاتح، الحجرات، القاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقع، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصاف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، العارج، نور، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التنوير، الانفطار، مطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، والشمس، الليل، الضحى، الشرح، الدين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العجز، الهمزة، الفيل، القريش،
الناس سورة القرآن. قرآن تو آج مکمل ہوا، لیکن یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ کیا ہوا کہ یہ کام ہو گیا؟ اور اگر یہاں ہو گیا تو کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں اسما سے پوچھوں گی کہ سب سے پہلے قرآن سے تعلق کیسے قائم ہوا؟ قرآن سے پہلی پہچان کیا تھی؟ میں جب 1 سال 2 مہینے کی تھی تو ماما مجھے میری نانی اماں کے پاس چھوڑ کے PhD کرنے کے لیے گئی تھی. جب میں صبح اٹھا کرتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ میری نانی اماں قرآن مجید پڑھ رہی ہوتی تھی اونچی آواز سے، تو میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتی تھی اور اکثر انہی کے پاس بیٹھ کے تکیے کے اوپر سر رکھ کے سو جایا کرتی تھی. اور میرے نانا جو تھے وہ اکثر تفسیر پڑھ رہے ہوتے تھے صبح کے وقت. اس کے بعد جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو انہوں نے مجھے کلمہ سکھایا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے قاعدہ پڑھانا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے نماز بھی سکھائی تھی جب میں 5 سال کی تھی. تو اصل میں یہ سارا کریڈٹ میرے والدین کو جاتا ہے، مجھ کو نہیں جاتا، کیونکہ اس کی بنیادوں میں ان کی تربیت ہے، جن کی تربیت میری بنیادوں میں ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا اسما کہ حفظ کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ حفظ کا خیال کب آیا؟ کیوں شوق پیدا ہوا؟ رمضان میں پریزیڈنسی میں تراویحیں ہوا کرتی تھی، وہاں پر ایک باجی آئی تھی لاہور سے، خدیجہ باجی. انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا اور وہ اس رمضان میں تراویحیں سنا رہی تھیں، اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ کوئی لڑکیاں تراویحیں سنا رہی ہو. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے بہت شوق پیدا ہوا. میں نے کسی کو بتایا تو نہیں، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ میں ضرور حفظ کروں گی اور میں بھی انشاءاللہ ضرور تراویحیں سناؤں گی. تو پھر ابتدا کیسے ہوئی؟ میں OPF گرلز کالج اسلام آباد میں کلاس 6 میں پڑھتی تھی، تو ہمارا اسپورٹس ڈے ہونے میں صرف 2 مہینے رہ گئے تھے. ہمیں ہر روز PT کی پریکٹس کروائی جاتی تھی اسمبلی کے بعد. اس کے بعد جب 2 ہفتے رہ گئے تو مارچ پاسٹ کی تیاری شروع ہوگی، تو میں نے کہا میں نے ضرور اس میں حصہ لینا ہے. اس کی پریکٹس کرتی رہی، میرے سارے مسلز پل ہو گئے اور مجھے بخار بھی چڑھتا رہا، لیکن میں نے گھر آ کے نہیں بتایا کہ مجھے بخار چڑھتا ہے یا اس طرح سے، کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ ماما مجھے نہیں جانے دیں گی اسپورٹس ڈے پہ. تو اس لیے پھر بھی میں اسپورٹس ڈے پہ گئی، اور جس دن اسپورٹس ڈے ہوا اس دن میں جب واپس آئی تو مجھے کافی تیز بخار تھا. پھر اس کے بعد ماما نے مجھے اسکول بھیجا جب میرا بخار اتر گیا. تو اس دن ماما کہتی اب تم صحیح ہوگی، اب تم چلی جاؤ اسکول. جب میں اسکول سے واپس آئی تو مجھے پھر سے 104 پہ بخار چڑھا ہوا تھا. تو پھر ماما نے کہا اب نہیں میں نے اس کو اسکول بھیجنا. پھر ماما نے کہا کہ تم حفظ شروع کر دو. پھر 18 فروری کو ماما نے قاری صاحب کو بلایا تھا اور قاری صاحب سے میں نے حفظ شروع کیا تھا، اور 15 دن میں نے 30 پارہ ختم کیا. آپ کی آواز کچھ سدیس سے بھی ملتی جلتی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں چھوٹا سدیس. جب میں نے قاری صاحب سے نازہ ختم کیا تھا تو میں پہلے قاری صاحب سے پڑھا کرتی تھی، اور جتنے عرصے تک میں قاری صاحب سے پڑھتی رہی ہوں قاری صاحب مجھے یہی کہتے رہے تھے کہ اونچی آواز سے پڑھا کرو اور جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھا کرو. تو پھر میں اسی طرح سے کوشش کرتی تھی اور پھر آخر میں نے قاری صاحب کی طرح سے پڑھنا سیکھ لیا تھا. جس دن میرا نازلہ ختم ہوا اسی دن ماما مجھے عمرے پہ لے کے گئی. جب ادھر گئی تو حرم میں جب میں نے قاری سدیس کی آواز سنی تو مجھے بہت اچھی لگی. تو میں نے کہا میں ان کی بھی ضرور سیکھوں گی، جب میں اپنے قاری صاحب کی سیکھ سکتی تو میں ان کی کیوں نہیں سیکھ سکتی. پھر ماما نے وہاں سے کیسٹس لی تھی. جب ہم وہاں سے واپس آئے ماما ہر جمعے کو قاری سدیس کی کیسٹ لگا کے اور ہمارے ہاتھوں میں سپارے پکڑا کے بٹھا دیتی تھی. ماما کہتی تھی سنو بیٹھ کے. اور اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ ان کی طرح سے پڑھنا شروع کر دیا. ویسے بھی جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ختم تو کبھی نہیں ہوا، ہمیشہ ختم کے ساتھ ہی فاتحہ پڑھتے ہیں. تو قاری سدیس کی کوشش کرو ذرا نقل میں سورت فاتحہ سنا دو. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
नकल उतारना अगरचे बुरी बात है, लेकिन अच्छे काम की नकल करना अच्छा है। आमना बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ती है, अस्मा वैसा तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन आज मुझे कह रही थी कि मैं आमना बाजी की तरह पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। पानी आ जाए तो तयम्मुम चला जाता है, असल हो तो नकल की जरूरत नहीं। इनके एक उस्ताद थे कारी अता साहब, तो उन्होंने इनको तजवीद सिखाई थी और किरात सिखाई थी। इस्लाह कर रही है मेरी कि क्योंकि तजवीद और किरात में फर्क है, तो कुछ थोड़ी सी उनकी मेहनत का नमूना भी दिखाओ, उन्होंने जो मेहनत की थोड़ी सी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैक अहसनल क़सस बिमा अवहयना इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैक अहसनल क़सस बिमा अवहयना इलैक हाज़ल क़ुरआन वइन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص
فاقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق اللہ العظیم. اچھا اسما، یہ بتاؤ کہ قرآن پڑھتے وقت کیا مشکل ہوئی تھی؟ شیطان کیسے بہکاتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ جب مجھے سبق نہیں یاد ہوتا تھا تو اس وقت مجھے سب سے زیادہ شیطان میرے پر آتا تھا، اور اس وقت بھی آتا تھا جب مجھے سپارے نہیں یاد ہوتے تھے. تب میرا دل کرتا تھا کہ بس میں سب کچھ چھوڑ دوں، میں نے کوئی نہیں حفظ کرنا. میں ہر وقت جب بھی مجھے سبق نہیں آتا تو میں کہتی تھی میں نہیں حفظ کر سکتی، اور کافی عرصے تک بس میرے اندر یہی رہا کہ میں حفظ نہیں کر سکتی، اور میں یہی کہتی رہی. پہلے میں قاری صاحب سے پڑھتی تھی، پھر میں حفظ پان چلی گئی، پھر حفظ پان سے میں گجرات چلی گئی، اور پھر گجرات سے میں واپس آ گئی. اور پھر میں نے ماما سے کہا میں نے حفظ نہیں کرنا. ماما نے کہا ٹھیک ہے نہ کرو. پھر آمنہ باجی کو ماما نے بلایا، اور آمنہ باجی نے مجھے بہت سمجھایا کہ تم کر سکتی ہو، لیکن تمہارے اندر سے شیطان آ رہا ہے، اور شیطان تو نہیں چاہتا کہ تم حفظ کرو. پھر میں نے ماما سے کہا کہ نہیں میں نے حفظ کرنا ہے. جب میں نے خود ہی کہا پھر ماما نے کہا ٹھیک ہے کر لو. پھر اس کے بعد آمنہ باجی نے پارے پکے کروانا شروع کیے، اور اس دوران بھی میں یہی کہتی تھی کہ میں نے نہیں حفظ کرنا، میں سبق نہیں شروع کروں گی. اور میں نے کافی عرصہ سبق چھوڑا رکھا. جون 22 کو میں گجرات سے آئی تھی، اور اس کے بعد میں سپٹمبر تک میرا خیال ہے میں نے سبق نہیں شروع کیا تھا، سٹاپ کر دیا تھا بالکل میں نے. اور تب میرے 12 بھی نہیں ہوئے تھے. تو آمنہ باجی نے وہ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا تھوڑا سبق کرواتی گئی، اور وہ پارا بھی کمپلیٹ کروایا، اور پیچھے سے پارے پکے کروائے. اس کے بعد آمنہ باجی کے ایگزامز آ گئے، پھر میں حفظ پان چلی گئی. اس کے بعد آمنہ بتائے گی پھر کیا ہوا. یہ آخری جو سپارے ہیں 15 سپارے، یہ کتنے عرصے میں یاد ہوئے؟ یہ پھر صراط الجنہ آئی 2 فروری کو 99 میں، تو پھر اس کو میں نے قرآن پاک حفظ کروانا شروع کیا. اور یہ جو آج 30 اپریل ہے تو یہ اتنے عرصے میں اس نے سارے سپارے حفظ کیے. اور اس میں بیچ میں عید کی چھٹیاں بھی ہم نے کی ہوئی تھی، 15 دن کی چھٹیاں تھیں، اور یہ اس نے کیا. اور بہت محنت سے اس نے پڑھا. بیچ میں پھر یہ کہتی تھی میں ابھی نہیں کر سکتی ہوں، میں سبق نہیں یاد کر سکتی. تو پھر میں نے کہا کہ اب اتنا کر لیا، اتنا سا رہ گیا. اور یہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑے سے سپارے رہ جاتے ہیں تو پھر قرآن پاک حفظ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ. تو مجھے تو خود یقین نہیں آتا، اور اس کو بھی خود یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا اتنی جلدی. بس اللہ تعالیٰ نے مکمل کروا دیا. اور تھوڑا تھوڑا یہاں پر یاد کرتی تھی، لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ کتنا کتنا یاد کر کے اس نے مجھے سنایا ہے. اتنی محنت کر کے اس نے پڑھا ہے. وہاں پر گھر جیسا اس کو وہاں پر نہیں ملا سب آرام، لیکن پھر بھی کچھ تو کھونا ہی پڑتا ہے اتنی بڑی چیز کو پانے کے لیے. الحمدللہ آج یہ قرآن پاک حفظ کر چکی. یہ بتانا صرف اس لیے مقصود تھا کہ شیطان آخری دم تک ساتھ نہیں چھوڑتا کہ تم نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ کی مدد ہوتی ہے. جب یہ آخری چانس تھا، میں نے اسما کو یہ گھر سے کہہ کے بھیجا تھا اسما اب بھیج رہی ہوں، اس کے بعد نہ کہیں بھیجوں گی اور نہ تم قرآن پڑھو گی، اگر پڑھنا ہے تو اب یہیں پڑھنا ہے. اور اس کو بھیج دیا 3 فروری کو آمنہ کے ساتھ. اور اس کے بعد میں نے دعا شروع کر دی، اور میں صرف دعا کرتی رہی کہ یا اللہ اب تو عزت رکھنا، یہ بہت جگہ سے واپس آ چکی ہے، اب اگر یہاں سے بھی واپس آ گئی تو میری خیر نہیں کہ میں ساری دنیا کو پڑھا رہی ہوں اور میرے بچے جاہل رہ جائیں، یہ کیسے ہوگا. اور میں نے بہت عاجزی اور زاری کے ساتھ، آج صبح بھی بات ہو رہی تھی نا سورۃ یوسف میں، کہ جب بچوں کی سرکشی سامنے آئے تو اس کا حل صرف دعا ہے. اور دعا کی، اور الحمدللہ ان 2.5 مہینوں میں 15 پارے حفظ ہوئے، جو اتنے عرصے میں سٹاپ آپ دیکھیں 6 مہینے کے لیے چپ کر کے بیٹھ گئی کہ نہیں کرنا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ماں کی، ایک باپ کی، ایک گھر والوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی کہ بچہ آگے نہیں چل رہا. لیکن لا تیأسوا من روح اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. کبھی کہیں سٹاپ لگے، کہیں بریک آئے، کہیں اندھیرا آ جائے تو بس صبر کے ساتھ جمے رہیں، اللہ سے مدد مانگیں. اور ٹوٹل تقریباً 2 سال، کیونکہ فیبروری میں شروع کیا تھا تو اپریل میں ختم ہوا، ٹوٹل 2 سال ہے، جس میں تقریباً 2 سال آپ سمجھیں کہ 15 پارے اور آخری 2.5 مہینے جو ہیں وہ
15 پارے. دنیا کے کاموں میں بھی ہم رکتے نہیں, لیکن دین کے کاموں میں آزمائش بہت ہوتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ جو آج یہ سعادت ملی تو یہ ایسے ہی خواب دیکھ کے مل گئی یا ایک تمنا کرنے سے مل گئی. اس کے پیچھے بہت سے آنسو, بہت سی دعائیں, بہت سے استادوں کی محنت, بہت سے لوگوں کی کوشش. اور میری امی خاص طور پر بہت پریشان ہوتی تھی کیونکہ ان کو اس سے خاص اٹیچمنٹ ہے, انہوں نے پالا ہے اس کو, کہ بہت دعائیں کرتی تھی کہ یہ کسی طرح اس منزل کو پار کر جائے. تو الحمدللہ پوٹینشل تھا, لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اب یہ ہے کہ غازی صاحب بھی آ رہے ہیں, تھوڑا سا میں نے اس موقع پہ چاہا تھا کہ ایک اسکالر بھی ہمارے ساتھ شریک ہو اور کچھ باتیں کرے. تو ابھی مجھے میسج آیا کہ وہ آ رہے ہیں. جب تک وہ آتے ہیں تو میں اسما سے پوچھتی ہوں کہ اب آئندہ کیا پلان ہے, کیا کرنا چاہتی ہو, یہ خود ہی بتائے. میرا آئندہ کا پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اب میں نے حفظ تو کر لیا ہے, لیکن میں اس کو اچھی طرح سے پکا کر کے اس کے بعد میں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں قرآن میں PhD کر سکوں انشاءاللہ. کیونکہ ہر وقت آنے یہی ملتے ہیں کہ قرآن صرف حفظ کرنے کی چیز نہیں, عمل کی چیز ہے, سمجھنے کی چیز ہے. تو ایک دن خود ہی مجھ سے آ کے کہتی, ماما آپ نے حدیث میں PhD کی, قرآن میں بھی ہوتی ہے. میں نے کہا تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہتی میں کر سکتی ہوں. میں نے کہا اگر ماں ایک کر سکتی تو تم کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ تو تمہاری اپنی کوشش پہ ہے. صرف کسی کی بیٹی بننے سے PhD نہیں ہوتا, اپنی محنت سے ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ سارا عمل میں ڈھل جائے. ڈگریاں کچھ نہیں کرتی جب تک عمل نہ ہو. جتنے میں غازی صاحب آتے ہیں, ہم ایک پوئم جو اب ان بچوں کو آئندہ میسج دینا ہے دنیا والوں کو, اس کے بارے میں ان کو بلاتی ہوں, ذرا ایک پوئم پڑھیں. یہ اب انگریزی میں تھوڑی سی پڑھیں گی, ایک نظم اسلام کیا ہے اور اسلام کے بارے میں. People of the world, do you know the truth about Islam? Or do you think it's about bombing planes and killing innocent people? Forget about the lies. I'm here to tell you how it really is. You deserve to know the truth about this beautiful way of life. People of the world, Islam is all about peace. Terrorism, it doesn't teach. It's all about love and family and charity and praying to one God. This is Islam. It's something you should know. I know it really helped me grow. It does away with greed-filled arrogance and teaches us morality, a perfect way to live. So don't believe what you see and hear. So many people wear a title of a Muslim, but they don't practice Islam. People of the world, Islam is all about peace. Terrorism, it doesn't teach. It's all about love and family and charity and praying to one God. This is Islam. Allahu Akbar. God is the greatest. ایسا ہے کہ دعا تھوڑی سی کر لیتے ہیں تاکہ ہم پھر باقی پروگرام بھی کر سکیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا اللہ انت الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں یا رب العالمین. تو قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دینا، ہمیں قرآن کی شفاعت نصیب کرنا، قرآن کو ہمارے سینوں میں اتار دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کے مداوا کا ذریعہ بنا دے، ہمیں اس کے دن رات پڑھنے والا بنا دے. اللہم ارزقنا التفکر والتدبر بما یتلوہ لساننا من کتابک والفہم له والمعرفة بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلك ما بقینا انک علی کل شیء قدیر. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا رب العالمین ہم سب کی اولاد کو نیک ہدایت عطا فرما، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دین کے رستے پر چلا. یا اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان سے دین کی بہترین خدمت لے لے. یا اللہ انہیں دین کے کام کے لیے چن لے. یا رب العالمین تو انہیں اپنے دین کے لیے اور اپنی محبت سے سرفراز کر دے. یا اللہ تو ہمارے سب کے گھروں میں سکون پیدا فرما. یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیکی کے رستے پر لگا. یا رب العالمین تو ہمیں باعمل مسلمان بنا. اللہ ہم مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. یا اللہ تو ہمیں اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. اللہم وفقنا لما تحب وترضا. اللہم وفقنا لما تحب وترضا. یا رب العالمین جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں ان سب کے دلوں میں جو نیک دعائیں اور تمنائیں ہیں ان کو پورا کر دے. یا رب العالمین سب کا آنا قبول فرما، سب کو اس مجلس میں شریک ہونے کا بہترین اجر عطا فرما. یا اللہ تو ان کے اس احسان کا بہترین بدلہ انہیں عطا فرما.
یا رب العالمین اس مجلس میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے یا رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ تو ہمارے اندر مزید اخلاص پیدا فرما. یا رب العالمین ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے بچنا سکھا جس سے تیری ناراضگی آتی ہو. یا رب العالمین تو ہماری اولاد کو اس دنیا کے ہر فتنے سے بچا کے رکھنا، دنیا کی محبت سے بچا کے رکھنا، دنیا کی اس غفلت اور بے راہ روی سے بچا کے رکھنا. یا اللہ تو ان کے ایمان اور دین اور اخلاق کی خود حفاظت فرما، ان کی شرم و عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ تو انہیں دین کے کام کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین قرآن کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنا، ہماری قبر کا ساتھی بنا. یا اللہ جو کچھ قرآن میں سے ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اگر اس میں کوئی بات غلط ہو تو ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں پکڑ کر سیدھے رستے پر چلا دے اور ہر غلط چیز ہم سے چھڑوا دے. یا اللہ دین کے رستے پر ہمیں استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا تو ہمارے دلوں میں سکون بھر دے، سکینت بھر دے، اطمینان پیدا کر دے، راہ حق پر جما دے. یا رب العالمین تو ہمیں اس رستے پر استقامت عطا فرما. یا رب العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری گناہوں اور خطاؤں اور زیادتیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کے بچوں کو دین کی توفیق دے. یا اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک بنا. یا اللہ ہم سب کے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ڈاکٹر غازی صاحب آگے ہیں تو چند باتیں ان کی آپ ضرور سنیں، کیونکہ ایک عالم کی بات کچھ اور ہوتی ہے اور ہم جیسوں کی اور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه اجمعین. قابل احترام بہنوں اور بچیوں اور بیٹیوں، میں سب سے پہلے آپ کی طرف سے برادر عزیز جناب ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب اور عزیز بہن ڈاکٹر فرحت ادریس صاحبہ کو سب کی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ عظیم سعادت حاصل کی اور ایک ایسا شرف حاصل کیا جو نہ صرف ان کے لیے، ان کی بچی کے لیے، بلکہ ان کے پورے اہل خاندان کے لیے ایک اعزاز ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں اپنی طرف سے اور ڈاکٹر شافی کی طرف سے جو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے صدر ہیں، جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس مبارک تقریب میں ہمیں شرکت کا موقع ملا. میں صرف حکم کی تعمیل میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کسی لمبی یا تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے. قرآن مجید جس کے بارے میں ابھی آپ نے کچھ باتیں سنی، جس کو حفظ کرنے کی سعادت اس عزیز بچی کو حاصل ہوئی، یہ ہم سب کے اوپر ایک ذمہ داری بھی ہے، اعزاز اور شرف بھی ہے. جتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے. یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوتا کہ اعزاز تو ملے لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری نہ ہو. اس لیے جس اعزاز یا جس شرف کے لیے بھی آپ کبھی کوشش کریں تو ہمیشہ اس شرف اور اعزاز کی ذمہ داریوں کو پہلے سے ذہن میں رکھیں. اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ کوئی فرد یا کوئی قوم دونوں کے لیے ہے، افراد بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں، قومیں بھی مستثنا نہیں ہیں. کوئی فرد اپنے اعزاز کے تقاضوں کو جس حد تک پورا کرے گا، اس کی ذمہ داریوں کو جس حد تک نبھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اعزاز میں اضافہ فرمائیں گے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہاں عربی زبان میں تاکید کے دو صیغے استعمال ہوئے ہیں. لام عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے اور نون تشدید کے ساتھ یہ مزید تاکید کے لیے آتا ہے. اور یہ تاکید کا وہ درجہ ہے کہ جس کا اردو ترجمہ شاید ممکن نہ ہو، کہ اگر تم شکر کرو گے، شکر کے بارے میں ابھی عرض کرتا ہوں، تو میں لازماً یقینی طور پر اپنی نعمتوں میں، اعزازات اور اپنی تشریف میں اضافہ کروں گا. شکر کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلا درجہ یہ کہ آپ زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، یا جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کریں. جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے شکر گزاری کا اظہار ہو. جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، جو ہر قسم کے احسان کا مالک ہے، اس کے ساتھ تو کرنا ہی ہے. لیکن جس بندے کو اس نے ذریعہ وسیلہ بنایا ہے، زبان سے اس کا شکر ادا کرنا، یہ سب سے پہلا درجہ ہے. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے بھی آپ اس بات کے قدرداں ہوں، اس کا اعتراف کریں کہ آپ کے ساتھ حسن سلوک یا حسن معاملہ
اعزاز اور تکریم کا معاملہ یا برتاؤ کیا گیا. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، نشست و برخاست سے، آپ کی زندگی کے شب و روز سے اس کا احساس ہو کہ آپ اس کے لیے شکر گزاری کے جذبات رکھتی ہیں، اللہ کے لیے بھی اور اس بندے یا بندوں کے لیے جن کو یا جس کو اللہ نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے. اس لیے قرآن مجید جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بھاری اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں. یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو پیش کی، لیکن وہ اس کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے، اس لیے وہ اس ذمہ داری کو، بھاری ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکے. اللہ رب العزت نے ہم کلامی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرمایا. قرآن مجید ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے. ایسی ہم کلامی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو دہرائیں جن الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا تھا. آج روئے زمین پر قرآن مجید کے علاوہ اللہ کا کوئی ایسا کلام موجود نہیں ہے کہ جو بین ہی انہی عبارتوں میں، انہی الفاظ کے ساتھ اور اسی اسلوب کے ساتھ، اسی لہجے کے ساتھ موجود ہو جس لہجے میں اللہ کے فرشتے نے اللہ کی طرف سے اس کے پیغمبر سے کلام کیا تھا. صرف اور صرف قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو براہ راست آپ کے دل سے مخاطب ہے. اور علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ محسوس کر کے پڑھیں کہ وہ براہ راست آپ کے دل پہ نازل ہو رہا ہے. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. نہ امام راضی کی عقلیت آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ زمخشری کی تفسیر کشاف سے قرآن کی روح تک آدمی پہنچ سکتا ہے اگر اس کے دل پر براہ راست اس کا اثر نہ ہو اور یہ سمجھ کے نہ پڑے کہ اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے اور دل پر جا رہا ہے، بردل ریزت کی کیفیت نہ ہو. قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے، اس ذمہ داری کو انجام دہی کا پہلا تقاضا یہ ہے، قرآن مجید نے بتایا کہ اس کی تلاوت کی جائے. عام طور سے تلاوت کے معنی لوگ سمجھتے ہیں پڑھنا، حالانکہ تلاوت کے معنی پڑھنا نہیں ہے. پڑھنا تو قرات کو کہتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کو پڑھو، لیکن قرآن مجید نے پڑھنے کا، قرات کا لفظ استعمال نہیں کیا، تلاوت کا لفظ استعمال کیا ہے. ڈاکٹر شافی ایک سب سے بڑی عرب اکیڈمی ہے زبان کی، اس کے ممبر ہیں، اور مجھے بھی ایک بڑی عرب اکیڈمی میں زبان کا ممبر ہونے کا شرف حاصل ہے. اس لیے عربی زبان کی معنی بیان کرنا شاید میری ذمہ داری ہے کہ میں بیان کروں. تلا یتلو عربی زبان میں تلاوت کے معنی ہے کسی کے نقش قدم کی اس طرح پیروی کرنا کہ آپ کا قدم بعین ہی اس کے قدم پر پڑے. اس پیروی کو عربی میں تلاوت کہتے ہیں. ریگستان میں، صحرا میں، مٹی میں کوئی آدمی ننگے پاؤں جا رہا ہو اور آپ بعین ہی اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھیں، اس پیروی کو تلاوت کہتے ہیں. پیچھے آنے والے کو تالی اور جس کی پیروی کر رہے ہیں اس کو مطلوب کہتے ہیں. اب سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے کنٹیکسٹ میں تلاوت کے معنی کیا ہیں؟ جس طرح جب آپ کسی کے نقش قدم کی پیروی کریں تو ایک ایک قدم سنبھال کے رکھا جاتا ہے. کوئی قدم بے خیالی میں رکھیں گے تو وہ ادھر ہو جائے گا، ادھر ہو جائے گا، آگے پیچھے ہو جائے گا. لہذا پوری احتیاط سے قدم رکھنے کا فیصلہ پہلے مرحلے پہ کرنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس کے قدم سے نظر نہ چوکے، ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو. کسی فارسی شاعر نے کہا تھا، ملک قمی نے، یک لحظہ غافل گشتم 100 سالہ راہم دور شد. ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تھا، قافلے کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا محبوبہ کے، ایک لمحے کے لیے کانٹا چبھا تو نکالنے کے لیے بیٹھا. رفتم کے خار از پاکشم محمل نہاں شد از نظر. میں اس کے لیے بیٹھا کہ پاؤں سے کانٹا نکال لوں تو محمل آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. یک لحظہ غافل گشتم، ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تھا، 100 سالہ راہم دور شد، 100 سال کے راستہ گم ہو گیا. قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے، ایک قدم غافل ہو جائے تو پھر وہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. لہذا تلاوت کے لیے ایک ایک لفظ پر غور کر کے، اس کو سوچ کر کہ کون سا لفظ زبان سے نکل رہا ہے، مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، میسج کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، وہ ادا کریں. اس کو تلاوت کہتے ہیں. اس جذبے اور اس احساس کے ساتھ جب پڑھیں گے وہ تلاوت ہے. پہلا حق تو تلاوت ہے، یتلو علیہم آیاتہ. پھر پڑھنا کافی نہیں بلکہ سمجھنا بھی ضروری ہے. کوئی جادو نہیں ہے، منتر نہیں ہے، نعوذ باللہ کے بغیر سوچے سمجھے دہرائیں. کوئی میوزک نہیں ہے، پکی میوزک ہاں 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 جیسے کرتے ہیں، کوئی سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا بکواس ہے. نعوذ باللہ اس طرح کی چیز نہیں ہے. ایک ایک لفظ کا، ایک ایک سکون کا، ایک ایک زبر زیر کا الگ مفہوم ہے. دنیا آباد ہے مفاہیم کی، لہذا اس کو سمجھنا ایک دوسرا درجہ ہے. لیکن سمجھنے کے انتظار میں تلاوت چھوڑ دیں، یہ شیطان کا بہکاوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جب تک سمجھ کے نہ پڑھیں کیا فائدہ. ٹھیک ہے، درست کہتے ہیں، لیکن اگر اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تلاوت چھوڑ دیں سمجھ کے انتظار میں تو یہ سمجھیں کہ شیطان نے بہکایا ہے. ابلیس کے جال بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور بڑے غیر مری ہوتے ہیں، نظر بھی نہیں آتے. لہذا ضرور سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، جتنی کوشش کر سکتی ہیں کریں، لیکن تلاوت کو نہ چھوڑیں. تلاوت پہلا درجہ ہے، سمجھنا دوسرا درجہ ہے. پھر قرآن مجید محض کوئی نظری کتاب نہیں ہے جیسے فلسفے کی کتاب ہوتی ہے یا کسی فن کی ادب کی کتاب ہوتی ہے کہ پڑھ رہے ہیں مزہ لے رہے ہیں.
دیوانہ غالب دہرا رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے پڑھ کے, بس باقی کافی ہے. ایسی کتاب نہیں ہے, یہ گائیڈ بک ہے. جیسے آپ کو آپ کے ابا نے, بھائی نے, چچا نے گاڑی خرید کے دے دی بڑی اچھی, اور ڈرائیونگ کی کتاب بھی خرید کے دے دی. اب آپ ڈرائیونگ کی کتاب زبانیں بھی یاد کر لیں, فرینچ میں ہو تو فرینچ بھی سیکھ لیں, جرمن میں ہو تو جرمن بھی سیکھ لیں, خوب انگریزی یا فرینچ لہجے میں اس کو پڑھ کے بھی سنا دیں, لیکن 1 منٹ کے لیے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھ کے اس کو چلانے کی کوشش نہ کریں تو وہ کتاب بیکار ہے. ٹھیک ہے, لوگ سمجھ لیں گے کہ آپ کو فرینچ آتی ہے, آپ اس پہ گفتگو بھی کر لیں گی, کسی ڈرائیور کو مشورہ بھی خوب دیں گی تھیوریٹیکل قسم کا کہ ایسے کرو ویسے کرو, ادھر موڑو ادھر موڑو, لیکن جس مقصد کے لیے ہے وہ نہیں ہوگا. لہذا قرآن پاک کا بڑا مقصد یہ کہ اس کو پڑھیں اور جتنا پڑھتے جائیں اس پر عمل کرتے جائیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم جتنا قرآن پڑھتے تھے اتنا عمل کرتے تھے. تعلمنا العلم ثم تعلمنا الایمان, تعلمنا الایمان ثم تعلمنا العلم. ایمان اور علم ساتھ ساتھ چلتے تھے. اگر ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا علم کے ساتھ, آج اگر 10 آیتوں کا علم ہے تو 10 آیت کے برابر ایمان ہو, کل 20 آیتوں کا علم ہے تو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے, یقین و پختگی میں اضافہ ہونا چاہیے, پھر اس پر عمل درآمد انسان کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے. اگر وہ ظاہر نہیں ہوتا تو یہ اسی طرح بیکار اور بے نتیجہ ہے جیسے اس کتاب کا, گائیڈ بک کا, ڈرائیونگ کی کتاب کا یاد کر لینا. اس کو آپ یاد کریں, عمل درآمد کریں اسی دن سے. جس دن پہلا سبق پڑھا اس پہ عمل شروع کر دیں, دوسرے سبق پر دوسرے دن عمل شروع کر دیں, تو قرآن مجید زندگی کا ایک حصہ بن جائے گا جیسے صحابہ کرام کی زندگی کا حصہ بن گیا. ایک ایک صحابی قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھا. صحابہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تقریریں کرنے کی, کوئی صحابی ہماری طرح تقریریں لمبی لمبی نہیں کرتا تھا, ضرورت نہیں پڑتی تھی. ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ اسلام ایسا ہوتا ہے, قرآن ایسا ہوتا ہے. ایک صحابی جس ملک میں پہنچ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, اس نے وہاں کا نقشہ بدل دیا. لہذا قرآن اگر چلتا پھرتا ہو, زندگی میں آ جائے تو وہ اس طرح مؤثر ہوتا ہے. اور آخری ذمہ داری یہ ہے کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے آپ دوسروں کو شریک کریں. قرآن مجید کی نظر میں یہ پیغام شفا ہے, نسخہ کیمیا ہے, اور انسانیت کسی بیماری کی وجہ سے, کسی تباہی اور عقلی بربادی کی وجہ سے اندھے کنویں میں گر رہی ہے. اگر آپ کے پاس نسخہ کیمیا ہے اس جنون کو درست کرنے کا اور اس بیماری کو ٹھیک کرنے کا, اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں, تو اس سے بڑی انسان دشمنی کوئی نہیں. انسان دشمنی کی قرآن مجید نے اجازت نہیں دی. انسان دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ جو نسخہ آپ کے پاس ہے, پوری قوم نعوذ باللہ مر رہی ہو ہیضے سے, طاعون سے یا کسی اور پلیگ سے, اور آپ کے پاس نسخہ ہو, اس کو اپنے گھر میں لیے بیٹھیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. سب کے لیے وہ عام ہونا چاہیے. لہذا 4 ذمہ داریاں ہیں قرآن پاک کی. خلاصہ یہ ہے گفتگو کا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ بہت بڑا شرف ہے. جتنا بڑا شرف ہوگا اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی. ان ذمہ داریوں کے 4 درجے ہیں, پہلے تلاوت, دوسرے فہم, تیسرے عمل, چوتھے نشر و اشاعت. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں آپ اور سب کو ان 4 درجات پر عمل کرنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اجازت چاہتا ہوں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمد الله تعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وبعد, I'm very happy to be with you in this meeting, and I hope that this meeting will be blessed by Allah subhanahu wa ta'ala and by presence of the angels, as the promise the Prophet sallallahu alaihi wasallam promised. I'll just recite the hadith and request Dr. Ghazi to give you the meaning. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حدیث آپ نے بیان فرمائی ہے, اس میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بھی کچھ مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے رحمت کا پیغام بھیجا جاتا ہے, اللہ کے فرشتے ان کو اپنے رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے قریب جو اس کی مخلوقات ہیں ان میں اس اجتماع کا تذکرہ فرماتا ہے کہ میرے فلاں بندے فلاں جگہ فلاں شہر میں جمع ہو کر میرے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں. So such a meeting is supposed with the good niyyah and the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, that the angels are just accumulating each other till the heavens. So you should feel it, that the angels are around you and they are just one above one till the heavens.
The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, because Dr. Idris asked me for some nasiha. Of course, the nasiha is needed. Myself, I need it. But I will, give this nasiha first for myself and then for you. The first thing to feel that nothing is more precious than Kitabullah Ta'ala. If someone has been given this gift, particularly to memorize it by heart, to learn it by heart, he should not feel that anything else is better than what has been given to him. The Prophet is saying, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ. Some ulama would say that he should recite it very correctly. I think Dr. Ghazi was talking about that. But another meaning that he should not feel that anyone else who has been given any gift in this world, either position in life, either knowledge, other knowledge, either money, anything, is better than what he has been given, is Quran. لَيْسَ مِنَّا. Can you please translate it? لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ. So number one is to feel that you have been given the most precious thing to be given to any servant of God. Number two, to recite it well, because we have to recite Quran as the Prophet ﷺ used to recite. It is not for us to read it any way we like, but Tajweedul Quran is reading it as the Prophet ﷺ used to do, as much as possible. If someone will find some difficulty, it's all right. Even he will be rewarded for his attempt to read it quite well. But the Prophet is saying, الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر هو مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة والذي يقرأه وهو به يتتعتع with some difficulty له أجران, will be rewarded twice. What do you? जो शख्स कुरान मजीद अच्छी तरह पढ़ता है और ज़बानी से पढ़ सकता है, वो गोया अल्लाह ताला के उन फरिश्तों के साथ है जो नुज़ुल वही पर और नुज़ुल कुरान पर मामूल रहे. लेकिन जो शख्स पढ़ता है लेकिन महारत ना होने की वजह से अटक के पढ़ता है, दिक्कत और मुश्किल उसको पेश आती है, उसको अल्लाह की तरफ से दो अजर मिलेंगे, एक कुरान की तिलावत का और एक उस मुश्किल का सामना करने का जिसको पेश आ रहा है. So number two is to recite it well, up to the way of the Prophet ﷺ as much as possible. It does need training, but you should try. Number three is to try to understand and to apply for yourself. Because, the Prophet ﷺ taught us not to recite or to learn by heart the words and ignore the hudud. الذين حفظوا حروفه وضيعوا حدوده. Also to defend the Quran. Because sometimes some people do not understand. And they may come up with some doubts about the Quran itself. So to spread the knowledge of the Quran and to defend some points may be raised by some people, also included in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he said, الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. The scholar said, النصيحة لكتاب الله is to defend it, to explain it, to remove any doubts of some people around it. النصيحة, الدين النصيحة. दीन खैरख्वाही का नाम है, जो ने फरमाया. सहाबा ने पूछा कि खैरख्वाही किसके लिए? तो आपने फरमाया अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल के लिए, मुसलमानों के कायदीन के लिए, मुसलमानों के लिए. The fourth, I will end with that, استدامة الحفظ, to keep what you have been given, because Quran needs to be kept in heart. The Prophet ﷺ is saying it is very difficult threat to those who have been given this gift from Allah subhanahu wa ta'ala. عرضت علي ذنوب أمتي فلم أجد ذنبا
أكبر من عبد أعطي آية من كتاب الله ثم نسيها. So you have to keep memorizing the holy book by heart if you have been given that. Otherwise, it is very, very difficult and one of the major sins in Islam. ये हदीस जो भी आपने पढ़ी इसका मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि एक रोज मुझे एक ऐसा मौका दिया गया कि मैं अपनी उम्मत के गुनाहों को देख सकूं कि किस नौइयत की गुनाह वो कर रहे हैं। तो उसमें जो गुनाह मुझे सबसे बड़ा मालूम हुआ वो उस शख्स का था जिसको अल्लाह ने कुरान मजीद की नेमत से नवाजा, लेकिन उसने उसकी कदर नहीं की, उसको भुला दिया। लिहाजा जो नेमत कुरान की हासिल हो उस नेमत का तहफ़्फ़ुज़ करना और उसको बाकी रखना बड़ी भारी जिम्मेदारी है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا على ألا نعود لذنب أبدا. اللهم يا ربنا إنك قلت في كتابك الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم إنا نسألك الهداية القرآنية ونسألك أن تجعلنا من أصحاب هذا الأجر الكبير يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حفظا له وفقها فيه وعملا به ودعوة إليه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أهل خدمته ومن أهل الدعوة إليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن حفظوا حروفه وضيعوا حدوده، بل اجعلنا ممن حفظوا حروفه وحدوده يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحفظونه في قلوبنا كما قلت وقولك الحق نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اللهم اجعلنا ممن يحفظون هذا الكتاب في قلوبهم ويعملون بجوارحهم ويدعون إليه بألسنتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من هؤلاء الهداة المهديين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا به مع السفرة الكرام البررة إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتلونه آناء الليل وأطراف النهار ويتغنون به عن كل شيء في هذه الدنيا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحسنون تلاوته ويحسنون فهمه ويحسنون العمل به ويحسنون تدريسه للآخرين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.